بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے۔ یہ دیکھا ہے میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس اطاعت گزاری پر۔ عید الاضحیٰ اور عید قربان دراصل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ایک عظیم الشان مبارک اور انتہائی پسندیدہ عمل کی یادگار میں اس امت پر اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا کر قربانی کو اور دیگر مناسک کو فرض کیا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ قربانی کا اصل مقصد، عید الاضحیٰ کا اصل پیغام کیا ہے، وہ ہمیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی میں غور کرنے سے ہی سمجھ میں آ سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو کہ ابو الانبیاء ہیں اور اس امت کے جد امجد ہیں، ان کی زندگی پوری کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں، امتحانات میں جانے اور ان میں پورا اتر کر کامیاب ہونے سے عبارت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان پر 4 ایسے امتحانات اور آزمائشیں آئی ہیں کہ جو بے انتہا سخت اور بہت ہی عظیم الشان تھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان میں 100% پورے اترے اور کامیاب ہوئے۔ ان کی زندگی کا سب سے پہلا اور بہت بڑا امتحان یہ تھا کہ انہوں نے جس معاشرے میں اور جس گھر میں آنکھ کھولی تھی، وہ معاشرہ اور خاص طور پر ان کا گھر بت پرستی اور بت گری کے اندر لتھڑا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے گھر سے تبلیغ کا اور توحید کی دعوت کا آغاز کرتے ہوئے اپنے والد گرامی سے کہا کہ آپ کو ان بتوں کی پرستش سے اور بت گری سے باز آنا چاہیے، یہ قطعاً مناسب نہیں ہے، غلط ہے۔ تو ان کو سب سے پہلے اپنے گھر سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کے والد گرامی نے نہ صرف ان کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مار کر ہلاک کرنے کی دھمکی دی اور گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ یہ وہ پہلا امتحان تھا، پہلی آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آئی، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے پرچار کے لیے اپنے گھر کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا۔ اس کے بعد ان پر دوسری بڑی آزمائش حکومت وقت کی طرف سے اور بادشاہ وقت کی طرف سے آئی۔ جب بادشاہ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دلیل اور مناظرے کی جنگ ہار گیا، تو اپنی شکست کا بدلہ لینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موت کے گھاٹ اتارنے کا اس نے فیصلہ کیا، اور اپنے تئیں ایک بہت عبرتناک سزا دینے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑے الاؤ میں اور آگ کے اندر ان کو ڈال دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو آگ تھی وہ گلزار ہو گئی، ٹھنڈی ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سے دن اس میں رہنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور حکم سے زندہ رہے۔ آگ میں ڈالا جانا اور اس طریقے سے حکومت کی طرف سے سخت سزا دیے جانا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، اور وہ اس میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد ان پر ایک تیسری جو بہت بڑی آزمائش آئی، وہ یہ کہ وہ پوری زندگی اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، اللہ تعالیٰ سے صالح بیٹا مانگتے رہے۔ زندگی کے آخر میں بڑھاپے میں جا کر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرمایا، اور پھر جب بیٹا عطا فرما دیا، بہت سی دعاؤں، بہت سی چاہتوں، آرزوں اور امنگوں کے بعد یہ بیٹا عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اس شیر خوار بچے اور اس کی والدہ کو مکہ مکرمہ کی بے آب و گیاہ وادی میں جا کر بے سہارا اور بے آسرا چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے اپنے شیر خوار معصوم بچے اور اس کی والدہ کو ایک ایسی جگہ پر جا کر بے سہارا چھوڑ دیا جہاں پانی کا ایک قطرہ تک نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر چوتھی بڑی آزمائش جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر آئی وہ یہ تھی کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ان کے چہیتے صاحبزادے تھے، وہ جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کے نام پر اس کو اپنے ہاتھ سے تم ذبح کر دو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پر بھی تیار ہو گئے اور اپنے بیٹے کو لٹا کر چھری کو ان کی گردن پر رکھ دیا۔ تو اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو بھی آزمائش، جو بھی امتحان آ رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں پورے اتر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو بلا چوں چراں، بغیر سوچے سمجھے اور بغیر قیل قال کے من و عن اس کو مان رہے ہیں۔ دراصل یہی وہ پیغام اور یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے اور قربانی کے دن جو ہم ان کی یادگار کے طور پر ایک عبادت انجام دیتے ہیں، اس کا یہی پیغام اور خلاصہ ہے کہ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سر تسلیم کو خم کیا اور کوئی عقلی دلیل، کوئی اس کے اندر فلسفہ، کوئی وجہ، کوئی توجیہ کچھ بھی تلاش کرنے کی بجائے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس پر فوری طور پر اور بالکل ویسے ہی تعمیل کی، یہی آج ہمیں یہ بات سمجھنی ہے اور اپنے آپ کو سمجھانی ہے، لازم پکڑنی ہے کہ بس ایک اللہ ہونا چاہیے اور ایک اس کا بندہ ہونا چاہیے، تیسری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو حکم دیں، جب حکم دیں، جیسا حکم دیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ایسے کام اور ایسے ایسی آزمائشیں بھی اس میں کود گئے جو جس پر ایک انسان اگر آج بھی بیٹھ کر سوچے تو وہ تھرا جائے، کانپ اٹھے، تو اس طریقے سے ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے اندر نہ تو تاخیر کرنی چاہیے، نہ قیل قال کرنی چاہیے، نہ اس کے اندر کمی بیشی کرنی چاہیے، نہ رد و بدل کرنا چاہیے۔ ہر سال عید قربان اور عید الاضحیٰ آ کر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیاں اور ان کی تسلیم و رضا کی یاد دلاتی ہے اور ہمیں یہ سبق دے جاتی ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کو ماننا ہے اور یہ اصول بنانا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، ہم بغیر کسی تردد کے، بغیر کسی تکلف کے اور بغیر کسی قیل قال کے پورے طور پر تسلیم کریں گے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا اور یہی ہمارے مسلمانی کا اور مسلمان ہونے کا تقاضا ہے۔ حق تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔